مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم مسجد میں نہیں ہوتی. مسجد میں اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا عمل ہوتا ہے. اسلام کی تعلیم، اسلام کا مرکز، اسلام کی روشنی، اسلام کی طاقت، اسلام کا پاور جو جنریٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مدرسوں سے ہوتا ہے. ہمارے مدرسے اگر تر و تازہ رہیں گے تو ہمارے درمیان اسلام تر و تازہ رہے گا. تو الحمدللہ گپتی کی تاریخ میں آج ہم یہ سنہرے موقع دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ سہروردیہ میں آج ہمارے پاس دوسرے حافظ قرآن فارغ ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ضرور قیامت تک کے حفاظ نکلتے ہی رہیں گے، اور آپ لوگوں کی نسل کی خدمت کرتے رہیں. اگر آپ ہمارے مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے مدرسوں کا ساتھ دے رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنے آنے والی نسل کی مستقبل کو بنا رہے ہیں، ان کے نصیب کو چمکا رہے ہیں. آپ کے بچے جتنے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو قرآن پڑھانے والے، ان کو ادب سکھانے والے، ان کو نماز پڑھانے والے، نماز کا طریقہ سکھانے والے، مسئلے مسائل سمجھانے والے انشاءاللہ یہی حفاظ ہیں کہ فارغین رہیں گے. محترم حاضرین، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اسلام کی طاقت ہمارے مدرسے ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو مدرسہ جو چل رہا ہے، مدرسہ اسلامیہ سہروردیہ، الحمدللہ اس مدرسے کے تقریباً 7 برانچز کتنے پنگونڈے میں بھی الحمدللہ اس مدرسے کی برانچ چل رہی ہے. تاڑ پتھری میں بھی 2 مدرسے ہمارے تحت چل رہے ہیں، اور گتی میں بھی ہمارے مدرسے چل رہے ہیں. الحمدللہ رمضان کے بعد ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کے خاطر، لڑکیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے خاطر ہم نے عورت بچیوں کے لیے بھی الحمدللہ مدرسہ قلعے میں مدرسے محمدیہ میں ہی کھول رکھا ہے. اور ایک اہم بات بتا دوں کہ ان لڑکیوں کے مدرسے کے لیے ایک جگہ کا بھی الحمدللہ انتظام ہو رہا ہے. دعا فرمائیں، اگر انتظام ہو جائے تو انشاءاللہ لڑکیوں کے مدرسے کے لیے بھی ایک مستقل عمارت اور ان کے لیے باضابطہ ایک درس و تدریس کا انتظام رہے گا. الحمدللہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی ساتھ کی وجہ سے ہو رہا ہے. محترم حاضرین، اگر ہماری لڑکیاں پڑھ لیں گی تو الحمدللہ ہمارے گتی کا معاشرہ پورا بدل جائے گا. ہمارے آنے والی نسل، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اتنے متقی پرہیزگار تھے، بغیر اجازت کے ایک سیب ایک ایپل کھانے کی وجہ سے کئی سال انہوں نے نوکری کی. یہ باضابطہ تھا، لیکن ان کی ماں بھی کچھ کم نہیں تھی، بلکہ حضور غوث اعظم سید قرآن روشن رمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش کئی پاروں کے قرآن کے حافظ قرآن تھے، کیونکہ ان کی امی نے اتنا کثرت سے قرآن پڑھا تھا. تو یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ جبکہ ہم لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم دیں. تو الحمدللہ آج جو نونہار طالب علم حافظ محمد ولی بادشاہ صاحب جو حافظ قرآن بنے ہیں، وہ ہمارے گنتکل والے بابا فخر الدین بھائی جو ہمارے بہت دوست ہیں، ان کے تعاون کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ یہ بچے کی کفالت وہ لیے ہیں، تقریباً ماہانہ 1500 روپے وہ دیتے آ رہے ہیں. الحمدللہ اب تک دیتے آ رہے ہیں. ان کو بھی دعوت دیے تھے، لیکن کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش آباد رکھے، اس کا صلاح دنیا اور آخرت میں اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ بھی دیکھ یاد رکھیں کہ الحمدللہ اب جو طالب علم ہمارے حافظ قرآن جو قرآن کی تلاوت کیے ہیں، آخری سبق سنائے ہیں، اس میں ایک سجدے تلاوت یعنی واجب سجدہ جس پر فرض ہوتا واجب ہوتا ہے، وہ سجدے تلاوت بھی پڑھے ہیں، تلاوت کیے ہیں. تو الحمدللہ ہم سب لوگ سنے ہیں نا بھائی؟
تو ہمارے اوپر اب لازم ہوتا ہے، سننے والے اور پڑھنے والے پر واجب ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کریں. اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. تو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جب سہولت ہو سکے باوضو آپ ایک سجدے تلاوت ضرور بضرور ادا فرمائیں. تو میں اس تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدرسے کا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ اور ایک اعلان کرنا آپ کے لیے میرے لیے خوش نصیب سمجھتا ہوں. انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے ہم ہمارے 2 حافظ قرآن کی انشاءاللہ دستار بندی بھی کرنے جا رہے ہیں، اور گتی کی تاریخ میں آج تک کبھی یہ لمحہ دیکھنے میں نہیں آیا. تو الحمدللہ گتی کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ انشاءاللہ ہم لکھے جانے والے ہیں، صرف اور صرف آپ کی مدد کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے، آپ کے ساتھ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بس آپ کی دعاؤں اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ مدرسہ کئی بچوں کو، سووں کے بچوں کو قرآن پڑھا چکا ہے. ہر سال الحمدللہ گتی، گنتگل، تاڑ پتری، اڑگونڈا، یارکی، بہت سے دور دور علاقوں سے الحمدللہ ہمارے پاس بچے قرآن سیکھ کے قرآن کا امتحان دینے کے لیے الحمدللہ ہر سال آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے تقریباً 150 بچے ہر سال ہمارے پاس قرآن کے امتحان دے رہے ہیں. کتنے؟ 150، تقریباً 150 بچے. انشاءاللہ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس تعداد میں ابھی اضافہ ہوتا ہی چلے جائے گا. اور الحمدللہ یہ امتحان آپ کو قرآن کی تجوید کا امتحان آپ کو تیلگو زبان میں بھی ہو رہا ہے، انگریزی زبان میں بھی ہو رہا ہے، اور اردو زبان میں بھی ہم کو الحمدللہ رکھے ہیں. ایک دوسرے یہ ہمارے مدرسے کی امتیازات ہیں، یہ دوسرے کئی مدارس میں یہ نہیں ہو رہا. تو الحمدللہ ہر طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بہتر سے بہتر بنائیں. جب اسلام پر حملہ ہوا تھا مغربی ممالک کا، یونانیوں کا، تو انہوں نے فلسفہ سے ہمارے اسلام کو رد کیا، اسلام پر اعتراض کیا اور اسلام کو نشاندہی کی. تو الحمدللہ ہمارے یہی مدرسے کے علماء کرام نے انہی کے فلسفے کو پڑھ کر، انہی کے زبان سے، انہی کے فن سے اسلام کی حقانیت کو بیان کیا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا جو آج تک وہ لاجواب ہے. آج ایک نیا فتنہ ہمارے اسلام پر واقع ہو رہا ہے، وہ دنیاوی تعلیم کا فتنہ ہے جو اسلام پر وار ہو رہا ہے. اور آج ہمارے کئی مسلمان بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اتنا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارا مسلمان خود سمجھ رہا ہے کہ دینی علم یہ کمزور طبقے کا علم ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے. یہ ہمارا ہے. بعض اب قرآن فرما رہا ہے، جیسا کہ ہمارے صاحب فرما رہے تھے کہ علم جاننے والے اور علم نہ جاننے والے برابر نہیں رہ سکتے. اللہ، علم جاننے والا کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آج ہمارے ممبران، آج ہمارے عہدیداران، آج ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب کو کیا معلوم. ارے بندے، ان سے علاوہ دوسرے کسے معلوم ہوتا ہے؟ جو علم کا سمندر قرآن ہے وہ اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، سما ہوا ہے، اسے نہیں معلوم، کسے معلوم ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی جو نظام ہے، دنیاوی جو معاملات ہے، آفس کے جو ورک ہے، جو عہدے کے جتنے بھی نظام جو چل رہا ہے، اس کی عدم واقفیت کی وجہ سے یہ بات وہ کرنے کی جسارت کر رہا ہے. تو یہ فتنہ بنتے جا رہا ہے ہمارے علماء کرام کی شان. تو اسی وجہ سے اسی نظام کو، اسی تعلیم کو، اسی عصری تعلیم کو دینے کے خاطر الحمدللہ ہمارے مدرسے اسلامیہ سہروردیہ میں پہلے سے انتظام کر دیے تاکہ ہمارے بچے اس فن میں بھی ماہر ہو کر جو حضرات ہمارے دنیائی نظام کے عدم واقفیت کا تہمت ہمارے علماء کرام پر لگا رہے ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دے کر یہ کہہ دیں کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے سے الحمدللہ حافظ بھی نکلیں گے، عالم بھی نکلیں گے، ساتھ ساتھ وہ بہترین آفیسر بھی نکلیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین اسلام کی خدمت کرنے والے مجاہد بنیں گے، اور وہ یونیورسٹی میں بھی جائیں گے، اسکولز میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے، ہر آفس میں بھی انشاءاللہ ہمارے پاس رہیں گے. بلکہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ کچہری کورٹ میں جا کر اسلام کی طرف سے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی کر یہ اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کالا کوٹ پہن کر کورٹ میں جا کر اسلام کی حقانیت کو بیان کریں گے. بس آپ دعا کرنا ہے، کیونکہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے.
ہمارے رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان عالیشان ہے، مومن کا ہتھیار یہ دعا ہے، کوئی چیز نہیں. ہم کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ کی دعا اور آپ کا ساتھ چاہیے. جب تک آپ ساتھ رہیں گے، آپ مدرسے کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ یہ پورے کے پورے منزلیں طے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مدرسے کی جو بھی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح بھی خدمت کر رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو اساتذہ کرام ہے، جو طلباء ہے، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں، جو بھی جس طرح بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کا بدلہ کو دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، اپنے شان کے مطابق عطا فرما. کہ اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے گھروں میں، ان کے صحت عافیت میں خوب برکتیں، نعمتیں، رحمتیں، راحتیں نصیب فرما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ما علینا الا البلاغ.